اسی تمہید کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی سہراب عالم صاحب ندوی قاسمی مدد اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سامعین کے قلب و جگر کو محظوظ فرمائیں۔ تو آدمی سے زیادہ سسٹم ہی لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آج کے جلسے کے باوقار صدر، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہمارے سامنے بیٹھے سماج کے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں۔ کون بولتا ہے بیچ میں؟ کہا تم اسی کے لیے؟ میرے بھائی، میں بہت مبارکباد دیتا پکریل کے سماج کے لوگوں کو، جنہوں نے مل جل کر یہ شاندار جلسہ اور سبھا منعقد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت اگر پکریل میں باقی رہی تو آنے والا دن پکریل کی سرزمین کو اور بھی روشن کرے گا۔ یہاں سماج کے لوگوں کے آپسی میل جول سے یہاں صرف کوئی ایک شکشا کا مندر اور تعلیم گاہ نہیں، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں چراغ جلیں گے۔ بچوں کا دل روشن ہوگا، دماغ روشن ہوگا، سماج بڑھے گا، سماج میں بسنے والے لوگ ترقی کریں گے۔ حاضرین کرام، اس وقت جو آپ نے یہ جلسہ کیا ہے، اس میں جتنا زیادہ یہ سسٹم ہے، اسی اعتبار سے وقتہ اور مقرر بھی بلائے گئے۔ آپ سورج نکلنے تک بھی سنتے رہیں گے تو دن نکل جائے گا، لوگوں کا نمبر ختم نہیں ہونے والا۔ میرے پاس جو وقت دیا گیا ہے، مجھے بھی جلدی ہے، میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انسان کی زندگی باتوں کے سننے سے نہیں، باتوں پر عمل کرنے سے بدلتی ہے۔ تو جو پکریل کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بات آپ سن رہے ہیں، صرف سن کے رہ جائیں گے کہ عمل کیجئے گا؟ کون لوگ عمل کیجئے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، ذرا پاور سے اٹھائیے ہاتھ۔ ہاتھ اٹھانے میں بھی پیسہ لگتا ہے کیا؟ لگے کہ زندہ ہے۔ کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ جناب قاری تجمل حسین صاحب بہت ہی باحوصلہ اور محنتی آدمی ہیں۔ تقریباً گزشتہ 15 سالوں سے میرا ان سے تعلق ہے۔ مظفر پور میں انہوں نے بچوں کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے بڑی خدمات انجام دی، اور پھر ان کے حوصلے نے کہا کہ ہم تو دوسروں کے گھر کو روشن کر رہے ہیں، اللہ نے ہمت دیا ہے تو اپنے گھر میں بھی یہ چراغ جلانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے گھر کے چھت کے سائے کے نیچے تعلیم کا نظام شروع کیا، اور آج اس کی برکت سے 20 سے زیادہ بچوں کے سر پر قرآن پاک کے حفظ کی برکت سے دستار بندھی جائے گی۔ میں 100 بار ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، اور پکریل والوں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں اتنے حفاظ کرام کی تیاری آپ کے زندہ ہونے کی پہچان اور آپ کے قرآن پاک سے محبت کی علامت ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک زمین بھی طے کی ہے جہاں باقاعدہ تعلیمی ادارے کا قیام ہوگا، جس کا سنگ بنیاد کل رکھا جائے گا۔ میں اس وقت تک نہیں رہوں گا، لیکن بارگاہ خداوندی میں دل سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اکابر کے ہاتھ سے جو اینٹ رکھی جائے، اللہ اس میں اتنی طاقت اور برکت عطا فرمائے کہ آنے والے سال میں اس مکان کا افتتاح ہو سکے، اور لوگ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آج اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آنے والے دن میں انشاءاللہ اس کے افتتاح کا کام انجام پائے۔ میں بے شمار دعائیں دیتا اس آبادی کے تمام سماج کے لوگوں کو
اور بے پناہ دعائیں دیتا، مبارکباد دیتا جناب قاری تجمل صاحب اور اس کے ساتھیوں کو، جنہوں نے اپنی ہمت کا پہاڑ کھڑا کیا اور حوصلے کا شاندار نمونہ آج کا جلسہ منعقد کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ حاضرین کرام، یہ جو انہوں نے آج منظر دکھایا وہ شکشا اور تعلیم کے تعلق سے ہے، پڑھائی اور لکھائی کے تعلق سے ہے کہ ایک انسان سماج میں زندہ ہے تو وہ اسی وقت زندہ کہلا سکتا ہے جب وہ گیانی ہے، جب اس کے اندر علم ہے، جب اس کے سینے میں تعلیم ہے، جب اس کے دماغ کے اندر علم کی روشنی ہے۔ اگر وہ اس سے خالی ہے تو جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں، ویسے ہی ایک سچا انسان تعلیم اور شکشا کے بغیر زندہ نہیں کہلا سکتا۔ آج آپ لوگوں نے اس عنوان سے یہ مجلس منعقد کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات کو جوڑ کر آپ سے درخواست کروں کہ ان دو باتوں کو آپ اپنے دل میں بٹھائیے اور ارادہ کیجئے کہ یہ دو کام ہمیں زندگی میں ہر قیمت پر کرنا ہے۔ لوگوں، اوپر والے نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان زمین کی سڑک پر انسان بن کر چلے، انسان بن کر رہے، مانوتا کی لکیر پر کھڑا رہے اور اس کو کراس کر کے شیطان کی چال نہ چلے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو وہی اللہ اور وہی پیدا کرنے والا مالک یہ بات کہتا ہے کہ انسان اسی وقت تک انسانیت کی لکیر پر کھڑا رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک کا نام ہے تعلیم اور دوسرے کا نام ہے مذہب کی پابندی، یعنی شکشا اور دھرم کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب یہ دو چیزیں کسی انسان میں ہوگی تو اس کا قدم مانوتا اور انسانیت کی ڈگر پر کھڑا رہے گا۔ لوگوں، یاد رکھیے، زندگی میں گاڑیاں چلتی ہیں، اس میں دو بریک ہوتے ہیں، ایک آگے کی بریک، ایک پیچھے کی بریک۔ ویسے ہی انسانیت کی جو گاڑی ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کو دو بریک دیا گیا۔ ایک بریک تو یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ گیانی بنے، آپ شکشت بنے، آپ پڑھائی اور کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، انسانیت کی ڈگر پر آپ کے لیے جمنا آسان ہوگا۔ اور دوسرا بریک یہ ہے کہ انسان مذہب کا پابند بنے۔ اگر سچا دھارمک اور مذہبی انسان ہوگا، یاد رکھو وہ کبھی بھی مانوتا کی لکیر سے ادھر اور ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میں انہیں بس یہ دو سندیشہ دینا چاہتا کہ آج آئے ہو تو آج یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم اس زمین پر جیتے ہوئے تعلیم اور شکشا کو زندگی کا سب سے پہلا کام بنائیں گے، اور اگر اس زمین پر انسانیت کی لکیر پر جینا ہے تو جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، جو جس دھرم پہ چلنے والا ہے، اس کا سچا ماننے والا بن کر اس دھرم کے رکھ رکھاؤ کا خیال رکھ کر وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مانو بن کر زندگی گزارے گا۔ لوگوں، شکشا اور تعلیم مسلمانوں آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کتنی ضروری ہے، آپ اس کو پلٹ کر دیکھو۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو اتارا، وہ قرآن جس کے 30 پارے ہیں اور یہ مانوتا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا۔ آپ مسلمان ہو، آپ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کے 30 پارے اور ہزاروں اشلوک میں سے سب سے پہلے اللہ نے اس زمین پر کون سی آیت، کون سا اشلوک اور کون سا حکم اتارا؟ اگر آپ یقین طور پر سچے اور پکے مسلمان ہیں تو آپ کو اس بات کا گیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے، مانوتا کی ہدایت کے لیے اتارا، وہ ایک ساتھ نہیں اتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا اتارا۔ لیکن سب سے پہلا سندیشہ جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا مانو اور انسان کے نام آیا، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ اوپر والے نے آپ سے کہا کہ اگر تم زمین پر سچے مسلمان، زمین پر سچے انسان،
زمین پر ہمارے سچے ماننے والے بن کر جینا چاہتے ہو تو میرا حکم سب سے پہلا یہ ہے، اقرا، پڑھو اور کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں لو۔ جب تم کتاب اور قلم کو ہاتھ میں لوگے، پڑھنے والوں بنو گے تو تم ہمارے سب سے پہلے حکم پر چلنے والے بنو گے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ اوپر والے کا پہلا حکم نہیں ہے۔ پہلے والے کا صاف حکم یہ ہے، اقرا۔ اگر تم سچے پیروکار ہو، اگر تم سچے اللہ کو ماننے والے ہو، اگر زمین پہ بچنے والے پکے انسان ہو، تمہارا پہلا کام ہے کہ پڑھو اور کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں لو۔ لوگوں، آج سرکار نے دنیا میں طرح طرح کے نعرے یہاں ملک میں لگائے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ آج جو ہمارے پاس حق دیا گیا ہے، آج جو ہمیں پڑھائی کے سلسلے میں آج سرکاری طور پر یہ بات کہی گئی کہ ہر بچے کو تعلیم دینا یہ سرکار کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سرکار اس کے لیے پابند ہے کہ بچوں کو پڑھائی اور نالج اور روشنی دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار کی ذمہ داری سرکار کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک رب کو ماننے والے ایک سچے بندے کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندہ انسان بنایا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات صفائی سے کہنا چاہتا کہ آپ کے کوکھ میں اگر اللہ نے اولاد دی ہے، چاہے وہ بیٹا اور بیٹی، تو کان کھول کر سنیے، اولاد کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جس اولاد کو آپ نے پیدا کیا اس کو پڑھانا لکھانا، اس کو گیان دینا، اس کو قلم اور کتاب دینا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو شکشا اور تعلیم نہیں دیتا، اگر اس کو علم سے نہیں جوڑتا، اگر اس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں کراتا، اگر اس کے ہاتھ میں قلم اور کتاب نہیں دیتا، وہ باپ مجرم ہے، وہ باپ ظالم ہے، وہ باپ پاپی ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا کے نزدیک مجرم کوئی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پکریل والوں، آپ قابل مبارکباد ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر کی ہے، لیکن اتنا فکر کافی نہیں۔ آج سماج میں جتنے پرسنٹ بچے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے بارے میں آپ کا دل اس بات پر جمنا چاہیے کہ میں رات کو بھوکا سونا برداشت کر لوں گا، چھپر کے مکان میں رہوں گا، ضرورت پڑی تو میں بھیک مانگوں گا، لیکن جو اولاد اوپر والے نے مجھ کو دیا ہے میں کبھی بھی اس کو جاہل اور کبھی بھی اس کو نرکشر نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کو تعلیم دینا، اس کو کتاب اور قلم دینا، اس کو پڑھانا ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی۔ آج ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارا جو بچہ آج گھر میں ہے وہ ہماری ذمہ داری پر ہے کہ اس بچے کو تعلیم کی روشنی ملے، اس بچے کو کتاب اور قلم ملے۔ لوگوں، آج بال مزدوری سرکاری قانون کے مطابق اپرادھ ہے، لیکن آج کتنا بڑا جرم ہے کہ آج میرا 11 اور 12 سال کا بچہ دلی پنجاب ہریانہ کا ٹکٹ کٹا کر آج یہ بے ضمیر باپ ایسے ناپاک اولاد کی کمائی سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ آج 7 سال کے بچے کو بکری اور جانور کی لاٹھی تھما کر آج اس کو علم کی روشنی سے محروم رکھا جاتا۔ سنو، سرکار کے یہاں بال مزدوری اپرادھ، نابالغ بچوں سے کموانا جرم، لیکن سرکار نے یہ قانون آج پاس کیا ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی باپ کوئی ماں اپنی نابالغ اولاد سے کمائی کرا کر اگر اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ میں دانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ آپ اگر سچے ایمان والے ہو تو آج اس مجمع میں قسم کھا کے جاؤ کہ رب کریم تو جو اولاد مجھے دیا ہے، میں تیرے سامنے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں بھوکا سونا گوارا کروں گا، آدھی روٹی پہ گزر کر سکتا ہوں، میں زمین پر دکھ کو برداشت کر لوں گا،
لیکن میرا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی کسی مدرسے اور اسکول کی چٹائی سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ آپ کا بیٹا پڑھے، آپ کی بیٹی پڑھے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، اور اس کو سب سے پہلا کام، سب سے پہلا ایجنڈا، اگر 100 روپیہ کماتے ہو تو 100 میں سے 10 روپیہ پہلے نکالو کہ اس سے میرے بیٹے کے قلم اور کتاب کا انتظام ہوگا، باقی بچے کا تو پیٹ بھرے گا، باقی بچے کا تو گھر کے کام میں استعمال ہوگا۔ جب تک یہ شعور پیدا نہیں کرو گے، تعلیم کو پہلا ایجنڈا نہیں بناؤ گے، زندگی میں تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دو گے، یاد رکھو سماج میں تعلیم نہیں آ سکتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھائے؟ سب کچھ پڑھائیے، دنیا کا وہ گیان جو انسان کو فائدہ دے، جس سے انسان کا بھلا ہو، جس سے دیش ترقی کرے، سماج آگے بڑھے، ہر قسم کی شکشا اور تعلیم آپ دیں اور اپنے بچوں کو دلائیں۔ لیکن آپ کے رب نے کہا کہ اگر وہ شخص مذہبی انسان بھی بنے گا، پہلے اگر وہ اپنے رب کو پہچانے گا، وہ اپنے قرآن کی آیتوں کو سیکھے گا، وہ اپنے اللہ سے رشتے کو جوڑے گا، تو جس طرح تعلیم سے انسان کنٹرول ہوتا، سچے مذہبی تعلیم سے بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ بنیادی طور پر اپنے بچوں کو ایمان کی، قرآن کی، دین کی اور دھرم جو آپ کو تعلیم دیتا، آپ اس کو سکھائیے، لیکن اس کو سکھانے کے ساتھ آپ کے یہاں جو اسکول چلتا ہے، کانوینٹ چلتا ہے، آپ کے یہاں جو ایسی تعلیم گاہیں ہیں جہاں آپ کا بچہ بیٹھ کر اگر پڑھے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ماسٹر بنے گا، وہ IPS اور BPSC میں کمپیٹ کرے گا، سماج کو ترقی دے گا، سماج کے سر کو اٹھائے گا، ایسی تعلیم دلانا اور ایسے راستوں پر بچوں کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلم قوم اتنا بے ضمیر ہو گئی، اس کا دل اتنا مردہ اور سڑ ہو گیا کہ آج اس کے پاس ہر کام کے لیے پیسہ ہے، لیکن بچوں کے کتاب اور قلم کے لیے پیسہ نہیں، اس کے فیس کے لیے پیسہ نہیں، اس کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں، ماسٹر کی ٹیوشن کے لیے پیسہ نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم گوشت نہیں کھاؤ گے زندگی ختم نہیں ہوگی، مچھلی چھوڑ دو گے زندگی کا چراغ نہیں بجھے گا، اگر تم جینے پہ کنٹرول کر کے ایسے پیسوں کو بچا کر اگر بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ گے تو کل سماج میں کھڑا ہونے والا بچہ سماج کو نئی سمت دے گا، سماج کے سر کو بلند کرے گا، اچھا انسان بنے گا اور اپنی اچھائی سے سماج کے نام کو روشن کرے گا۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے 2 باتیں اس وقت کہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاری تجمل صاحب نے جس انداز کے ادارے کا چراغ جلایا، جہاں بنیادی طور پر قرآن اور ایمان سکھایا جاتا، اس کی تعلیم دی جاتی، بچوں کو ایک اچھا گیانی بنایا جاتا، آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو وہاں تعلیم دلائیں، آپ اس چٹائی پر بٹھا کر اسے ایمان اور قرآن سکھائیں، آپ اسے اللہ کی پہچان، ماں باپ کا ادب، سماج میں بڑے چھوٹے کا خیال کیسے ہوتا ہے، آج یہ باتیں ان کو سکھائی جائیں، اور پھر اس سے اوپر اگر بچہ اٹھتا ہے تو اس بچے کو سماج میں کیسے تعلیم میں آگے بڑھایا جائے، شکشا میں کیسے آگے بڑھایا جائے، اس راستے پر آپ چلیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ابھی 6 سال پہلے کلکتہ میں میٹرک کا رزلٹ ہوا تھا، وہاں ایک بچے نے پورے اسٹیٹ پہ ٹاپ کیا۔ وہ کس باپ کا بیٹا تھا؟ جا کر اخبار کے پنے کو پلٹو، وہ اس فقیر کا بیٹا تھا جو صبح کو جھولا لے کر نکلتا اور شام کو بھیک مانگ کر واپس آتا تھا۔ ابھی آپ کے بہار میں کئی لڑکوں نے BPSC کیا، جس کا باپ کپڑا پھیری لگا کر بیچتا تھا، جس کا باپ چائے کی دکان سے کام چلاتا تھا۔ لوگوں، ہمت کرنے والے کو اوپر والا راستہ دیتا ہے، پڑھنے والے کو پڑھاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بغیر تعلیم کے زندگی میں عزت نہیں آ سکتی، بغیر تعلیم کے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہندو بھائی سے بھی پوچھو، ان کے یہاں لکشمی بھگوان یہ دولت کی علامت ہے، اور جو لوگ سروستی جی کی پوجا کرتے وہ شکشا اور تعلیم کے بھگوان مانے جاتے، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہ ہے
کہ جہاں سروستی جی ہوگی وہاں لکشمی جی کو جانا پڑے گا، لیکن ضروری نہیں کہ جہاں لکشمی جی ہو وہاں سروستی جی جائے۔ یاد رکھو جہاں تعلیم ہوگی وہاں دولت کو جھکنا پڑے گا، لیکن جہاں دولت ہو وہاں تعلیم پہنچے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ آج چاہتے ہو کہ اللہ عزت دے، اللہ دولت دے، اللہ سماج میں نام کو اونچا کرے، طے کرو کہ چاہے بھیک مانگنا پڑے، مزدوری کرنا پڑے، بھوکا سونا پڑے، اگر ہمت کے ساتھ آگے بڑھو گے اوپر والا ترقی دے گا۔ ڈھونڈنے والے کو راستہ ملتا ہے، بڑھنے والے کو اوپر والا راستہ دیتا ہے۔ ہندوستان کے راشٹرپتی رہے اے پی جے عبدالکلام، جس نے اس ملک کو اگنی میزائل دی۔ تاریخ کو پڑھو، اگنی کی میزائل، اگنی کی اڑان ان کی جیونی ہے۔ کون آدمی تھا؟ ماسٹر اور ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، پروفیسر کا بیٹا نہیں۔ کھگڑیا تو ندیوں کی سسرال مانی جاتی ہے، مچھواروں کی کمی نہیں، وہ ایک مچھوارے کا بیٹا تھا جس کا باپ مچھلی کا شکار کر کے اپنا گزر کرتا تھا۔ اس نے پڑھائی کا راستہ اختیار کیا۔ باپ نے کہا کہ میں تمہارا خرچہ سنبھال نہیں سکتا، لیکن اے پی جے عبدالکلام نے طے کر لیا تھا کہ مجھے شکشا کے راستے پر آگے بڑھنا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرا گزر کیسے چلے گا، اسکول کے کاپی قلم کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ وہ انسان صبح 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک سڑک کے کنارے اخبار کی ہوکری کرتا، اخبار بیچتا، اور اس سے جو پیسہ ملتا اس سے اپنے اسکول کا خرچہ پورا کرتا۔ لکھا ہے اگنی کی اڑان میں کہ جب اس کے انٹر یا میٹرک کے امتحان کا ٹائم آیا، اس کے پاس فارم بھرنے کے لیے پیسہ نہیں، امتحان کا خرچہ نہیں، وہ مایوس ہو گیا، کوئی راستہ نہیں ملا۔ خیال آیا کہ میری بہن ہے، جا کر اس سے کچھ لے لے، ہو سکتا ہے وہاں کچھ مل گئے۔ بہن کے پاس گیا، بہن نے بھی گھر میں ٹٹولا کچھ نہیں تھا، لیکن بھائی کے آنکھ میں آنسو دیکھ کر اس نے اپنا کنگن اتارا، بھائی کو دیا، جس کو بندک رکھ کر یا بیچ کر اے پی جے عبدالکلام نے اپنے انٹر کے امتحان کا خرچہ پورا کیا، اور اسی پیسے سے اس نے انٹر کے امتحان کے مسئلے کو حل کیا۔ لوگوں بتاؤ، اسی دیش کا رہنے والا، اسی قوم کا ایک بچہ اگر اخبار کی ہوکری کر کے اپنے بان سے کنگن کی بھیک مانگ کر ملک کا راشٹرپتی بن سکتا ہے، اگر ملک کو ایک سے ایک میزائل دے کر دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہلا سکتا ہے، تو کیا یہ پکریل والوں، ہم تمام ہندو مسلمان سارے سماج کے ایک ایک بندوؤں سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ اس سماج کے بچے بھی پڑھیں گے، پڑھیں گے، آگے جائیں گے، اور اس ملک میں اے پی جے عبدالکلام پیدا کر کے ماں باجھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ آج بھی ماؤں کی کوکھ میں وہ طاقت ہے کہ اگر اس کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ زمین پر سوچ کے ساتھ کھڑا ہو اور ماں باپ اپنے محبت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھے، تو آج بھی اس ماؤں کی کوکھ سے اے پی جے عبدالکلام اس ملک کو مل سکتا ہے۔ اس لیے طے کیجئے کہ ہمیں اس زمین پر پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ سرکار اسکیم چلا رہی ہے، سرکار طرح طرح کی باتوں کو سامنے لا کر آپ کو تعلیم اور شکشا کے میدان میں آگے بڑھانا چاہتی، لیکن سرکار کیا کرے گی؟ آپ کے گھر کو بچے کو اسکول پہنچانا، اس کی نگرانی کرنا، اس کو دیکھ ریکھ کرنا، اس کے ہاتھ میں کتاب اور قلم رہے اس کی فکر کرنا، یہ ماں باپ اور گارجین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بس آپ لوگ یہ طے کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان اور قرآن کی تعلیم دیں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں پڑھائی کیسے چلے گی؟ لوگوں، سورج آج کل نکلتا ہے، 5 بجے نکل جاتا، آپ اپنے گھر کے دروازے پر، مولانا تجمل جیسے دروازے پر، مولانا تجمل کی درسگاہ میں آپ 1 گھنٹہ اپنے بچے کو بٹھائیں، وہ ایمان اور قرآن سیکھے گا۔ آپ 10 بجے اسکول بھیجیں، وہاں جا کر بچہ پڑھے گا، آگے بڑھے گا، آپ کے بچے کے ہاتھ میں دونوں طرح کے گیان ہوں گے، آپ کا بچہ سماج کے لیے ترقی کی راہ طے کرے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں بیٹا کو پڑھائیں کہ بیٹی کو پڑھائیں؟ آج بھی یہ سماج جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، آپ کا اسلام کہتا ہے کہ اگر تم بیٹا کو پڑھاؤ گے 1 آدمی کو پڑھانے کا ثواب ملے گا، اگر تم بیٹی کو پڑھاؤ گے 1 خاندان کو پڑھانے کا ثواب ملے گا۔
بولو، اگر بیٹا کو پڑھاؤ گے ایک آدمی کو پڑھانے کا ثواب، بیٹی کو پڑھاؤ گے ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب ملے گا۔ جاہلیت کی گیرہ کو کھولو، دماغ کی کھڑکیوں کو صاف کرو اور طے کرو کہ اگر بیٹا کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دیں گے تو بیٹی کے ہاتھ میں بھی کتاب اور قلم دیں گے، اور دونوں کو ہم تعلیم کے راستے پر لگائیں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچا، آپ نے یہ فیصلہ کیا، تبھی سماج آگے بڑھ سکتا۔ یاد رکھو، یہ سماج دو پہیے پر چل رہا ہے، ایک کا نام ہے مرد، دوسرے کا نام ہے عورت۔ اگر بیٹوں نے پڑھ لیا، مردوں نے شکشا پا لیا، ایک چکا میں ہوا گیا۔ اگر بیٹیوں میں تعلیم نہیں ہے، دوسرا پہیا پنکچر ہے، کبھی بھی یہ سماج ترقی کی ڈگر پہ دوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اگر ترقی کی راہ پہ دوڑانا چاہتے ہو تو مردوں کو بھی پڑھاؤ، لڑکوں کو بھی تعلیم دو، لڑکیوں کو بھی تعلیم دو۔ جب دونوں کی زندگی میں آئے گی تعلیم، دونوں پہیا ٹنچ ہوگا، یاد رکھو یہ گاڑی سماج کی سڑک کی ترقی کی راہ پر دوڑے گی اور یہ سماج ترقی کی راہ پر قائم رہے گا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ سارا کام بعد میں ہوگا، ساری پلاننگ بعد میں ہوگی۔ جو اللہ نے بیٹا اور بیٹی کی نعمت دیا، بولو سب سے پہلے ہم اس کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ پکریل بدلے گا، یہاں تعلیم کا انقلاب آئے گا، شکشا کی کرانتی آئے گی، سارا سماج مل کر ایک ایک بیٹا اور بیٹی کے ہاتھ میں کتاب اور قلم دے گا۔ جس دن یہ چیز سرزمین پر پیدا ہو جائے، یاد رکھو اس سماج کو آگے بڑھنے اور اس سماج کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ جیسے تعلیم انسان کو کنٹرول کرتی ہے، مانوتا کے ڈگیر پر کھڑا رکھتی ہے، ویسے انسان کو دھرم بھی کنٹرول کرتا ہے، اور دھرم کی بنیاد پر انسان انسانیت کی لکیر پہ کھڑا رہتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج دھرم کو سیاست کے گود میں بٹھا دیا گیا۔ لوگوں، دھرم بھی سیاست کو کنٹرول کرتا، سیاست دھرم کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ آج جو جس دھرم کے ماننے والے ہیں، میں ان تمام دھرم کے ماننے والوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دھرم کے گرنتھ کو کھولیے، آپ بھی اپنے قرآن کو کھولیے، اور دوسرے دھرم کے ماننے والے وہ بھی اپنے گرنتھوں کو کھولے۔ دنیا کا ہر دھرم 5 باتوں کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے، 5 باتوں کی شکشا اور تعلیم دیتا۔ اگر یہ 5 بات انسان ٹھوس کے ساتھ قبول کر لے اور دھرم کے اس لکیر پر کھڑا ہو جائے تو یاد رکھو کبھی بھی سماج میں بے چینی نہیں آ سکتی، سماج میں خون خرابہ نہیں ہو سکتا، دنگے اور فساد نہیں ہو سکتے، سماج میں کبھی کوئی کوڑ جنم نہیں لے سکتا، سماج میں انسان رہ کر کبھی درندہ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں یہ آپ کو یاد کرنی ہے، اور ہر دھرم کے ماننے والے کو یہ 5 چیزیں اپنے دماغ میں بٹھانا ہے۔ لوگوں، ہمارا دھرم اسلام سب سے پہلے آپ کو تعلیم دیتا کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنے جان کی حفاظت کرو اور دوسرے انسانوں کے جان کی رکشا کرو۔ آج معاملہ کتنا سنگین ہے، آج کتے اور جانور کے جان کی قیمت ہے لیکن انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ آج انسان کا خون بہنے والے اس نیرول کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ کیا یہ دھرم ہے؟ چاہے کوئی بھی دھرم ہو، اس کے پنے کو الٹ کر پڑھو، ہر دھرم مانوتا کی عزت، انسانیت کا اکرام، انسانیت سے محبت اور اپنی جان کی رکشا اور دوسروں کے جان کی رکشا کی تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ مسلمانوں سے کہتا، اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آج سے اس بات کی قسم کھاؤ کہ جیسے اپنے جان کی رکشا کرتے ہو، سماج میں کوئی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ذریعے سے کسی کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لوگوں، کیسے افسوس کی بات ہے، سانپ سانپ کو نہیں ڈستا ہے، درندہ درندہ کو نہیں پھاڑتا ہے، شیر شیر پر حملہ نہیں کرتا، لیکن آج اس سماج میں انسان انسان سے اس طرح ڈرتا جتنا بھالو اور شیر سے بھی انسان نہیں ڈرتا ہے۔ کیا یہ زمانہ انسانیت کا ایسا لٹ گیا
کیا یہ انسان درندہ سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا؟ کیا یہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہو گیا؟ نکالو اس زہر کو. انسان ہو تو انسان بن کے جیو. مذہب انسان کو کنٹرولنگ پاور دیتا ہے. مذہب انسان کو انسانیت کی لکیر پہ کھڑا کرتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں جو بھی سچا مسلمان ہے آج اس بات کا عہد کرو کہ جس طرح میں اپنے جان سے پیار کرتا دوسروں کی جان سے بھی پیار کروں گا. انسان تو انسان. آپ کے نبی نے جانوروں کے جان سے بھی پیار کرنا آپ کو سکھایا. یاد کرو اس واقعے کو جب ایک آوارہ عورت جو طوائف تھی جب راستے سے گزر رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے. لگتا ہے کہ پیاس سے اس کا دم ٹوٹ جائے گا. اس عورت کو سوچ ہوئی کہ میں کیسے اس پر ترس کھاؤں. اس نے اپنے اوڑھنی اتاری گڈھے سے پانی نکالا مرتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈالا. کتا بچ گیا. کتے کی جان بچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کے جان کے بچانے کی وجہ سے اوپر والا اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس عورت کو سورگ باغ دیکھا ہے. اس کو جنت میں دیکھا ہے. کیا بتاؤ ایک کتے کی جان پہ ترس کھانے والا انسان آج جنتی ہو سکتا تو کیا انسان انسان پر ترس کھائے؟ انسان انسان کے جان کی رکشا کرے؟ انسان انسان کے لیے دیالو بنے؟ انسان انسان میں پیار بانٹے تو کیا وہ پیدا کرنے والے کے نظر میں محبوب بن سکتا کہ نہیں بن سکتا؟ بس میرے بھائیوں آج کتنے سارے حالات ہیں. آج اس ملک میں صورتحال روز بدل رہی ہے. آج ایسے حالات بدتر پیدا ہو رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے ٹوٹ رہا ہے. سماج بکھر رہا ہے. انسانیت مرتی جا رہی ہے. اٹھو ایک مرتبہ پھر کٹورے میں پانی لے کر انسانیت کو زندہ کرو. پکریل والو یہ عہد کرو کہ اس سماج میں بسنے والے جو لوگ ہیں پیار سے جیئیں گے. ہر ایک دوسرے کی جان کی رکشا کرے گا. ایک دوسرے سے محبت کرے گا. کبھی کسی سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچے گی. مل جل کر سماج چلے گا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو تو یاد رکھو یہ دھرم کے پہلے بندو پر آپ کا عمل ہوگا. فرمایا کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کے مال کی حفاظت کرے اپنے مال کی بھی حفاظت کرے. کیا مطلب ہوا؟ مال ہی کی وجہ سے سارا وواد پیدا ہوتا ہے. آج ایک بالی زمین کی وجہ سے نوٹ کی گڈی اور پیسوں کی وجہ سے سماج میں خون خرابہ ہوتا. تلوار اور بندوق نکلتے انسان کے مرڈر تک کی نوبت آتی. لوگوں نہیں آپ کا رب آپ کو سکھاتا ہے. آپ کا مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ تم سچے وفادار انسان بنو سچے مذہبی انسان بنو اور تم یہ طے کرو کہ جیسے اپنے مال کو اچھا مال سمجھتے ہو دوسروں کے مال کا بھی رکشا کرو گے. دوسروں کے مال پہ غلط نظر نہیں ڈالو گے. تمہارا ہاتھ چوری کی طرف نہیں بڑھے گا. تم ڈکیتی کے لیے ہاتھ نہیں لپکاؤ گے. تم کسی کے مال کو نہیں لوٹو گے. تم حرام مال کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالو گے. ناجائز طریقے پر کسی کے مال کو قسم نہیں کرو گے. اگر تم نے ایسا کیا اگر نہیں کیا تم مجرم ہو. تم چاہے زبان سے مسلمان ہو سرکار کے رجسٹر میں مسلمان ہو تم اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو اس بات کی تعلیم دیتا اور سماج کے ایک ایک بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جس دھرم کے ماننے والے ہو آپ کا دھرم کہتا ہے کہ جیسے اپنے مال کی بھی حفاظت کرو دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرو. آج سماج میں دیکھو مال کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے. مال کی حفاظت کا حال یہ ہے کہ آج بیٹا کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں. لوگ سماج میں کوئی غریب علاج کے لیے مر جائے اس کے لیے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں. لیکن ایک ایک بیٹا کی شادی پر آج 10 لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہوئے سماج کا دل ٹوٹتا نہیں اور سماج کے دل کو چوٹ نہیں پہنچتی ہے. بتاؤ یہ دولت کا ضیاع یہ دولت کو غلط راستے میں بہانا اور اس دولت کے ساتھ غلط سلوک کرنا اس کے لیے خدا کے نزدیک کل جواب دہ ہوگے. یا اپنے مال کو غلط راستوں میں خرچ کر کے وقتی واہوائی لوٹ کر لوگوں اللہ کو ناراض نہ کرو اور دوسروں کے مال کا بھی خیال رکھو. دوسروں کے مال کے خیال کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کے مال کو بھی سمجھو کہ یہ پسینہ سے کمایا ہوا مال ہے اس پر غلط ہاتھ ہم نہیں ڈالیں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے
اور میں پکریل میں کہہ رہا ہوں، رشتہ کرتے ہوئے باپ کی نظر اس سمدھی کے مال پر ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کتنا موٹا مال ملے گا۔ آج لنگڑا بیٹا بھی ہے تو 50,000 روپیہ دام رکھے ہوا ہے، اگر دونوں پیر سلامت ہے لاکھوں کی بولی لگاتا ہے۔ اگر اسکول کا ماسٹر ہے تو آج سوچتا ہے کہ 10 لاکھ سے نیچے کا سودا نہیں۔ کیا تم نے وہ مال کما کے رکھا تھا؟ آج تلک اور جہیز کو سرکار نے بھی قانونی اپرادھ قرار دیا، لیکن سرکار نے یہ اعلان آج کیا۔ آپ کے آقا نے 1450 سال پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر کہا تھا کہ خبردار، جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے ہی بیٹا کے نام پر مانگ کر لیا ہوا پیسہ، مانگ کر لیا ہوا سامان بھی حرام ہے۔ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو اور بیٹی والے سے مال لوٹ کر اپنے گھر کو سجاتے ہو، تمہاری نماز مقبول نہیں، تمہارے پیٹ کا دانا قبول نہیں، تمہارے سجدے قبول نہیں، اگر تمہارا گھر کھلا مال سے پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے پکریل والوں، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس بات کا ارادہ کرو، جیسے اپنے مال سے محبت کرتے ہو دوسروں کے مال کی قدر کرو گے۔ آج سماج کی بیٹیاں دوسرے راستوں پر چل کر خودکشی کر رہی ہے، آج پیٹرول چھڑک کر آگ لگا رہی ہے، آج غلط راستوں پر چل کے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ کون ہے اس کا جواب دے؟ اگر پکریل کی ایک بیٹی، چاہے وہ کسی سماج کی ہو، اگر وہ بھاگتی ہے اور اس کا ماں باپ صحیح طور پر اس کی ڈولی کو سجا نہیں پاتا، اور اگر وہ تلک اور جہیز کی وجہ سے آگ میں جلتی ہے تو قیامت کے دن بھی چھٹکارا نہیں، اور اس زمین پر بھی اللہ اس جرم کی سزا تم کو ضرور دے گا۔ اس لیے طے کرو کہ جان کی حفاظت اپنی بھی، جان کی حفاظت دوسروں کی بھی، مال کی حفاظت اپنی بھی، مال کی حفاظت دوسروں کی بھی۔ اور یہ تلک اور جہیز جو مال کو لوٹنے کا ذریعہ بنا، ارادہ کرو جتنے ایمان والے یہاں بیٹھے ہو کہ جو اولاد اللہ نے دی ہے جائز طریقے پر اس کا نکاح کرو گے، حرام طریقے پر تلک اور جہیز مانگ کر انشاءاللہ کبھی اللہ کے عذاب کے حقدار نہیں بنو گے۔ بولو کیا ہمت ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کے بولو کہ تلک سے پاک سماج بنائیں گے۔ بولو ہمت کرو، اللہ توفیق دے۔ اور فرمایا کہ دھرم تیسرا حکم یہ دیتا کہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت بھی آپ کو کرنی ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کل سماج میں جو کرائم ہو رہے ہیں وہ اس کے ساتھ بھاگے، وہ اس کے ساتھ بھاگے۔ فلاں فلاں کی عزت کو لوٹا، کیا بولو یہ عزت کو لوٹنا؟ کیا کسی کی بیٹی کے عزت پہ ہاتھ ڈالنا؟ کیا کسی کی ماں کی عزت کو لوٹنا کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ خدا کی قسم جتنے مسلمان بیٹھے ہو، اگر ضمیر زندہ ہے، قرآن کی عظمت تمہارے دل میں ہے، رسول کی محبت ہے، تو اللہ تمہیں حکم دیتا جیسے تم اپنی بیٹی کی عزت کو عزت سمجھتے ہو، اپنے ماں کی عزت کو عزت سمجھتے ہو، سماج کی تمام بیٹیوں کی عزت کو ویسے اپنے ماں اور بہن کی عزت کے برابر سمجھو۔ لیکن اگر کوئی شخص آج کل لو میرج، آج کل سماج میں اتنے گندے گندے کھیل، موبائل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے آج سماج برائی میں ڈوب گیا ہے۔ آج ان بیٹے اور بیٹیوں کی بدچلی کی وجہ سے سماج میں فساد ہو رہے ہیں، سماج کا ماحول بگڑ رہا ہے، سماج میں آگ لگ رہی ہے۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، میں تمہارے دل پر چوٹ لگا کر کہتا اللہ تمہارے ضمیر کو جگائے، زنا حرام ہے، کسی کی عزت کو لوٹنا جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار کر ہلاک کرنا چاہیے۔ نبی کے سامنے جب ایک نوجوان آیا جو گناہ میں ڈوبنا ہوا تھا، زناکاری اور بدکاری کے، تو اس نے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں سارا کام کروں گا لیکن مجھ کو زناکاری کی، بدکاری کی اجازت دیجئے۔ نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹا ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کہ کیا سوال؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ
اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا، کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا، دنیا میں جس کی عزت بھی تم لوٹو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، اور جو اپنے ماں کا درد تیرے سینے میں ہے، بتا اس کے باپ اور بھائی کے سینے میں وہی درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ نوجوان قدموں پہ گر گیا، کہا پیغمبر بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ ارادہ کر سکتے ہو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سماج میں ایسا کوئی اپرادھ نہیں ہوگا؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ عزت کی حفاظت ہوگی۔ فرمایا کہ عقل کی حفاظت کرو۔ یہ عقل کو بچانا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ عقل کیسے بچتی ہے؟ تاڑی پینے سے، یہ عقل بچتی ہے بھانگ کھانے سے، یہ عقل بچتی ہے شراب پینے سے۔ بیچارے نتیش کمار تھک گئے شراب دارو پر پابندی لگاتے لگاتے، لیکن چور کے لیے تالا، بیمان کے لیے کبالا، پیپسی کے بوتل میں ماشاءاللہ اب شراب چل رہی ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے، لیکن تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں کلمہ ہے۔ میں ایک ایک نوجوان کو صاف کہتا، اپنے بھائیوں سے عرض کرتا اور سماج کے دوسرے بھائیوں سے بھی کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ دارو اور شراب اور نشہ ایک مسلمان کے لیے ویسے حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا اس کے لیے حرام ہے، جیسے پیشاب پینا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر تم پیشاب نہیں پی سکتے، اگر تم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، لعنت ہے تمہارے اوپر کہ تم شراب پی کر، گندی چیزوں کو کھا کر اپنے آپ کو نشہ خوری میں مبتلا کرو۔ نشہ سے عقل جاتی ہے۔ عقل کی حفاظت کرنا اپنی بھی دوسروں کی بھی آپ پر ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس لیے میں بھیک مانگتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، ارادہ کرو انشاءاللہ کہ نشہ سے پاک سماج بنائیں گے۔ لوگوں توبہ کر لو تاڑی سے، توبہ کر لو نشہ اور شراب سے، بڑی گندی چیز ہے۔ ابھی کلکتہ میں ایک انسان شراب پی کر اپنے گھر گیا، اس کی بیٹی الگ کمرے میں تھی، ماں الگ اور بیوی الگ کمرے میں تھی۔ شراب کے نشے میں اس کو ہوش نہیں رہا کہ یہ بیٹی کا کمرہ ہے کہ بیوی کا۔ وہ بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس باپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے خون سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو لوٹا۔ صبح وہ بیٹی ہمارے قاضی کی عدالت میں پہنچ کر بلک بلک کے رونے لگی کہ قاضی صاحب میں آپ کی عدالت میں انصاف کی بھیک مانگنے آئی، کیا ہوگا میری زندگی کا، میرے ماں کے نکاح کا، کہ رات اس بادر باپ نے، اس کتے سے زیادہ ذلیل انسان نے میرے کمرے میں گھس کر میری عزت کو لوٹ لیا ہے۔ بولو آج جانور بھی شرماتا ہے، لیکن یہ نشہ خور انسانیت کی تمیز کو کھو دیتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے منہ میں کتا پیشاب کرے، آدمی پیشاب کرے، کسی کا ہوش نہیں رکھتا۔ آپ کے نبی نے، آپ کے قرآن نے نشہ کو حرام قرار دیا۔ سرکار نے آج آرڈر دیا، آپ کا رب، آپ کا نبی آج سے 1450 سال پہلے آپ کو اس بات پر لازم کیا کہ جو بھی نبی کا ماننے والا، قرآن پر چلنے والا، خدا کو ماننے والا ہوگا وہ نشہ سے پاک ہوگا۔ بولو ارادہ کرو گے کہ انشاءاللہ نشہ سے پاک سماج بنائیں گے؟ ارادہ کرو، پاور سے ہاتھ اٹھاؤ سب دل کھول کر، جس کے دل میں تھوڑا گھرچی بھی ہے وہ بھی اٹھاؤ۔ الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ اور پانچویں بات فرمایا کہ جس دھرم کو مانتے ہو اس دھرم پر چلو اور کسی کے دھرم کی آلوچنا مت کرو، کسی کے دھرم کو نیچی نظر سے مت دیکھو۔ یہ کون کہتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ لوگوں، دھرم انسان کو کنٹرول کرتا ہے، ادھرم انسان بے لگام کا گھوڑا بن جاتا ہے۔ آج ہندوستان دھرم کی سرزمین ہے۔ یہاں پر آپ پڑھو تاریخ اور اتہاس کو، کتنے سارے دھرم یہاں پر اٹھے اور اس کے ماننے والے آج ہزاروں کی سنکھیا میں، لاکھوں کی سنکھیا میں موجود ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دھرم کو سیاست کی چوکٹ پر ذبح نہ کرو تو آج بھی دھرم میں یہ شکتی ہے کہ انسان کو انسان بنائے رکھے گا۔
समाज को चैन देगा, समाज में सुकून का झंडा होगा। लेकिन जब ये धर्म सियासत की चौखट पर जाकर अपनी असलियत को खो देगा तो धर्म के कोख से बेचैनी तो पैदा ले सकती, सुकून जन्म नहीं ले सकता। आज मैं तमाम धर्म के मानने वालों से साफ कहता हूं कि जो इंसान सुबह उठकर ऊपर वाले से अहद लेगा कि मैं सूरज के डूबने तक तेरे हुक्म के खिलाफ एक कदम नहीं चलूंगा, वो कभी आंख से गलत नहीं देख सकता, मुंह से गलत नहीं बोल सकता, हाथ से गलत काम नहीं कर सकता, पैर से गलत राह पे नहीं चल सकता। ये धर्म इंसान को वो कंट्रोलिंग पावर देता जो दुनिया का कोई कानून भी इंसान को ये ऐसी कंट्रोलिंग पावर नहीं दे सकता। मैं तो साफ कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो सुकून है, आज हिंदुस्तान में समाज में जो कुछ बाकी है, वो धर्म की बरकत से बाकी है। अगर धर्म की चादर को हटा लिया जाए, चाहे कानून कैसे भी होंगे, शायद इंसान इंसानियत की डगर पर आज की तरह भी खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए मैं साफ कहता हूं कि जो जिस धर्म को मानते हो सच्चाई के साथ मानो, किसी के धर्म को नीची नजर से न देखो, बल्कि दुनिया के हर धर्म का एहतराम करो, आदर करो, इज्जत करो। जिस दिन ये शऊर पैदा होगा, धर्म से धर्म लड़ेगा नहीं, बल्कि धर्म और धर्म मिलकर इंसान को आगे बढ़ाएगा। बस मेरे भाइयों, मैंने आपसे कहा कि इंसान को इंसानियत के रास्ते पर रखने के लिए दो पावर जरूरी है। एक का नाम है शिक्षा और तालीम। जो अज्ञानी होगा, जो निराक्षर होगा, जो शिक्षित नहीं होगा, वो कभी भी मानवता की सही डगर की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तालीम की जंजीर को एक एक इंसान के घरों तक पहुंचाओ, तालीम को जिंदगी का पहला एजेंडा बनाओ, तय करो कि इंशाअल्लाह जिंदा है तो जब तक अपनी औलाद को पढ़ाई करते नहीं देखेंगे, न चैन की नींद सो सकते हैं, न सुकून की मौत मर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने कही कि एक अच्छा धार्मिक इंसान ही अच्छा समाज जन्म दे सकता। आप भी समझो, तमाम धर्म की बुनियादी तालीम 5 है। अपनी जान की रक्षा, दूसरों की जान की रक्षा, अपने माल की रक्षा, दूसरों के माल की रक्षा, अपने इज्जत की रक्षा, दूसरों के इज्जत की रक्षा, अपने अकल की रक्षा, दूसरों की इज्जत की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, दूसरों के धर्म की रक्षा। बोलो, ये 5 खूबी अगर आ जाए तो क्या समाज में चैन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, मैं ये 2 पैगाम और संदेशा देते हुए आपसे रुखसत होता हूं और आखिरी वादा लेना चाहता हूं, दोनों हाथ उठाकर कि इंशाअल्लाह हम किताब और कलम का झंडा उठाएंगे और मजहब पर चलेंगे तो मजबूती के साथ मजहब का पालन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर मुबारकबाद देता कारी तजम्मुल साहब को और दुआ करता हूं कि इस पकड़ेल की सरजमीन पर इस तालीम के और भी 1000 चिराग जले, समाज के सब लोग मिलकर शिक्षा और ज्ञान को खूब आगे बढ़ाए और एक बच्चा भी यहाँ किताब और कलम से महरूम न रहे। रब्बना तकब्बल मिन्ना। हेलो हजरात, ये आप लोग थोड़ा सा, दोनों मुखिया से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग आ जाएं। मुखिया साहब थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आगे बैठ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। माशाअल्लाह, हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम साहब नदवी कासमी मद्दजिल्लहुल आली इल्म पर जोर देते हुए आपको वो सारी बातें बता दी कि इल्म से एक इंसान इंसान है, इल्म न जो सीखे वह हैवान है। और एक चीज